دونوں اطراف سے معافیوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کون معافی مانگے گا، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، قوم تو کبھی معافی نہیں مانگا کرتی ہے. قوم تقاضا کر رہی ہے کہ آپ معافی مانگو. یہ کون ہوتے ہیں؟ منتخب نمائندے. منتخب نمائندے قوم کے نمائندے ہوتے ہیں، قوم کی آواز ہوتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں میں ریاست ہوں، اگر میں ایم این اے ہوں، ممبر قومی اسمبلی ہوں، تو ریاست میں ہوں. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ معافی مانگو، تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست جو ہے وہ مانگ رہی ہے معافی. اور یہ جو ریاست آپ انہیں کہتے ہیں، بھائی وہ ریاست نہیں ہے، وہ جو ہے سروس آف پاکستان ہے. اور وہ ریاست کے ٹیکسوں کے خون پسینے کی کمائی کے جو ہے وہ ان کو تنخواہ ملتی ہے. سو اس لیے خدا را وہ کیسے ریاست سے معافی کا تقاضا کر سکتے ہیں؟ ریاست ان سے معافی کا تقاضا تو مانگ سکتی ہے کہ 35-40 سال آپ نے مارشل لاء لگایا، اور باقی 35-40 سال آپ نے جو ہے یہ کٹھ پتلی کا جو ہے تماشا ڈرامہ کر کے آپ ہی بیچ میں جو ہے اس ملک میں بناتے رہے اور گراتے رہے حکومتوں کو. سو آپ آئین کے دائرہ حدود و قیود کے اندر رہیں. ہم کچھ بھی نہیں اور کہہ رہے، مانگ رہے ہیں. عوام کو عزت دیں، جمہوریت کو عزت دیں، دھرتی ماں کو پیار کریں. یہی ہمارا تقاضا ہے. اس لیے معافی شافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. معافی اگر مانگنی ہے تو جنہوں نے زیادتی اس دھرتی ماں سے کی ہے وہ معافی مانگیں. کھوسا صاحب، رانا ثناءاللہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، گریٹر ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی شرط نہیں مانیں گے، اور نواز شریف جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب تو کیا عمران خان تیار ہیں؟ دیکھیں ہم بالکل تیار ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کہہ کون رہا ہے جس کو عوام نے مسترد کیا ہے؟ کہہ کون رہا ہے؟ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ نواز شریف جو ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا ہے اور چوری کے مینڈیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. او بھائی، پہلے یہ جو 100 نشستیں ہیں ان کا بھی جو ہے آپ عوام کے مینڈیٹ کو، آپ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، بالکل سر آنکھوں پر ووٹ کو عزت دو، تو پھر ووٹ کو عزت دو نا، مینڈیٹ عوام کا مانو نا، اپنی شکست کو تسلیم کرو نا. پھر جو ہے وہ جتنی نشستیں آپ کی بنتی ہیں ہم بالکل تیار ہیں، اور غیر مشروط تیار ہیں. ظاہر ہے کہ فیصلہ تو عوام نے بالآخر جو ہے آپس میں مفاہمت کے ساتھ ہی کرنا ہے. گرینڈ ڈائیلاگ کریں، اس کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن پہلے اس ایوان کو پوتر کریں، پہلے ووٹ کو عزت دیں، پہلے ان کو بحال کریں جو جیتے ہوئے ہیں. 8 فروری 2024 کو جو جیتے ہوئے ہیں ان کو بحال کر دیں. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھوسا صاحب، عمران خان نے جو آرمی چیف کو کوئی خط لکھنے کے لیے لکھ رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے، کیا کوئی معافی نامہ کا خط ہے؟ کس چیز کا خط لکھنے جا رہے ہیں؟ بھائی، نہ کوئی خط لکھ رہا ہے نہ کوئی معافی مانگ رہا ہے. کس غلط فہمی میں ہو؟ معافی وہ مانگیں گے، آپ دیکھیں گے سارے جو ہے اس ملک کا حل جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے دروازے پر ہے. آج کیوں عمران ان کو فوبیا ہوا ہے؟ سارے 2000 سے عمران کے گردی ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. یہ بغیر عمران خان کے نہ یہ حکومت چل سکتی ہے، نہ یہ سیاست چل سکتی ہے، نہ جمہوریت چل سکتی ہے. یہ ان کو جتنی جلدی اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر آ جائیں ان کے لیے بہتر ہے. معافی مانگنی ہے تو یہ مانگیں. تھینک یو. ایڈمٹ کیا، ایکسیپٹ کیا اس نے کہ میں 460 ارب روپیہ دینے کو تیار ہوں. چنانچہ وہ آرڈر ہوا اور رجسٹرار سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ کھلوایا گیا اس 460 ارب کے جو ہے اس میں. اور وہ جب لندن میں یہ ہوتا ہے معاہدہ تو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ ملک ریاض دیتا ہے، جس کو ایگری کرتی ہے NCA، نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ، اور اس سے وہ ڈی فریز اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہاں کی عدالت کرتی ہے. ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ویسٹ منسٹر، ڈسٹرکٹ جج ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ، لندن کی عدالت، وہ اس کو ڈی فریز کرتی ہے. اور المشرق بینک سے وہ سیدھا اماؤنٹ جو ہے وہ آتا ہے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں. اب سپریم کورٹ وہ سندھ گورنمنٹ کو دے یا وفاقی حکومت کو دے، بات تو گورنمنٹ آف پاکستان ہی ہوگا. سو اس لیے وہ اماؤنٹ بھی کیبنٹ کی 2 دسمبر سے پہلے آ گیا. وہ جو وہاں ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے ملک ریاض کا اور NCA کا، وہ بھی اس سے پہلے ہو جاتا ہے. سو کیبنٹ کی اپروول جو ہے وہ بعد میں لی گئی. 3 دسمبر کو کیبنٹ نے اسے اپروو کیا. ایسا کیبنٹ میں بھی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، عمران خان اکیلا نہیں ہوتا ہے. سو عمران خان پر یہ الزام فارغ ہو گیا، صاف ہو گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ
نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی، انہوں نے اس میں کوئی چیز جو ہے جرم نہ ہوتے ہوئے ملک ریاض کا یہ جو ہے پیسہ تصور کرتے ہوئے ملک ریاض کے ساتھ یہ اور اس کی فیملی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، اور اس کے تحت ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں یعنی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ سارا کا سارا پیسہ منو ان آیا، جس میں نہ تو حکومت پاکستان کا کوئی دخل تھا، نہ عمران خان کا، اور نہ ہی اکبر کا تھا، شہزاد اکبر کا۔ شہزاد اکبر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ معاہدہ کانفیڈینشیلٹی کا پہلے ہو چکا تھا، لہذا یہ کیبنٹ کی اپروول بعد میں کیوں ہوئی ہے؟ او بھائی یہ چیزیں اگر پروسیجرل کوئی اس قسم کی ہے، یا شہزاد اکبر جو ہے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں یہ پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ جو ہے لے کے آنے میں نے سہولت پیدا کی ہے، تو وہ اس سے اگر کوئی اوور ڈوئنگ ہوئی ہے، اس میں کون سا کرپشن کا ایلیمنٹ ہے؟ 190 ملین میں ایک ڈھیلا نہ تو وسیم اکرم نے شہزاد اکبر کے کھاتے میں گیا، نہ وہ عمران خان کے پاس آیا، نہ بحیرہ بی بی کے پاس آیا۔ تو آج انہوں نے یہ بات تو کلیئر کر دی کہ وہ پیسے بھی ملک ریاض کے تھے، مصرف بھی ملک ریاض کی فیملی نے وہاں کیا جو بھی پرچیز کیا ہے، معاہدہ بھی فریزنگ بھی ملک ریاض کی اور این سی اے کے درمیان ہوئی، معاہدہ بھی ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان ہوا، وہ اماؤنٹ سارا جو ہے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ جو رجسٹرار کا سپریم کورٹ کا دیا گیا تھا اس میں سیدھا آیا۔ تو آج یہ بات فارغ ہو گئی ان کے اپنے بیانیے سے، اور اپنی جو انہوں نے سو کال ثبوت دیا کہ نہ ان کے پاس وہاں کا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، نہ اس کی سرٹیفائڈ کاپی ہے کہ کیا وہاں کارروائی نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ نے اپنے قانون کے مطابق کی، کیوں کر فریز کیا گیا، کیوں کر اسے ڈی فریز کروایا گیا، کیا انکوائری اور انویسٹیگیشن انہوں نے کی، ملک ریاض کے اماؤنٹس کو انہوں نے کلیئر کر کے کیوں واپس بھیجنے کی اجازت دے دی۔ البتہ شہزاد اکبر نے جو نوٹ لکھا اس نے کہا کہ اگر اس میں ہم نے کوئی اتصال طوالت کی اگر ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تو وہ کانفیسکیٹ بھی کر سکتے تھے، تو پاکستان کو یہ نقصان ہوتا کہ 190 ملین جو اب پاکستان کے پاس آ گیا ہے، وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس آئے، جو وفاق کے پاس آتے وہ سارا لندن میں ضبط ہو جاتا اور آپ کو ایک ڈھیلا نہ ملتا۔ تو اس لیے یہ